सेल्स टैक्स और महंगी बिजली नामंजूर, ताजरों की मुल्क गीर हड़ताल, कारोबार ठप, तिजारती मराकज़, बाजार, मार्केटें और शॉपिंग सेंटर्स बंद। ताजरों का ताजे दोस्त स्कीम और विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का मुतालबा। जमात इस्लामी की कॉल पर कराची में शटर डाउन हड़ताल, शेरशाह और मोमिनाबाद में महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी, टायर जलाकर एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, लाहौर में भी ताजरों की हड़ताल। अनारकली बाजार, मॉल रोड, हॉल रोड, शाह आलम मार्केट, लंडा बाजार, उर्दू बाजार, ब्रांड रथ रोड, सर्कुलर रोड और मैकलोड रोड समेत दीगर मार्केट्स बंद। पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद और मुल्तान में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। रावलपिंडी में भी छोटी बड़ी मार्केटों में कारोबार बंद। नानबाई एसोसिएशन और होटल मालिकान की भी हड़ताल, शहरियों को शदीद मुश्किलात। बिजली के महंगे बिलों और टैक्सेस के खिलाफ हैदराबाद, गुजरावाला, सियालकोट, जहलुम, बहावलपुर में दुकानों की तालाबंदी। रहीम यार खान, लियाकतपुर में अंजुमन ताजरान की जानिब से मुकम्मल हड़ताल। बाजार और मार्केट्स बंद। भलवाल के ताजिर भी महंगाई, बिजली और गैस के बिलों के खिलाफ सरापा एहतजाज। बिहाड़ी में गल्ला, फ्रूट और सब्जी मंडी बंद। होटल्स, मेडिकल स्टोर्स की भी हड़ताल। ठट्टा में बिजली के बिलों, टैक्सेस और लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। यूब में मरकजी अंजुमन ताजरान और ताजिर इत्तेहाद की कॉल पर हड़ताल। दालबंदीन, मालाकंड में शटर डाउन हड़ताल, कारोबारी मराकज़ बंद। एबटाबाद, मानसहरा, हरीपुर में बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ कारोबार बंद। ट्रेड यूनियन, वकला, सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग एक दर्जा बेहतर कर दी है। पाकिस्तान की रेटिंग CAA2 कर दी गई है, जबकि पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मुस्बत है। मूडीज की जानिब से यह कहा गया है पाकिस्तान की बेहतर मुआशी सूरत हाल के सबब रेटिंग CAA2 की गई है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में कमी भी रेटिंग बेहतर होने का सबब है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क की मईशत की तरक्की और सरमायाकारी के हवाले से इक़दामात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करने पर इत्मीनान का इजहार। अल्लाह के फजल करम से मुआशी टीम की काविशें रंग ला रही हैं। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुल्क की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी दी, पाकिस्तानी मईशत को डिफ़ॉल्ट से बचाया। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। हुकूमत की तरफ से कौमी मफादात को सियासी मसलहतों पर तरजीह देने की पॉलिसी के मुस्बत असरात अब मईशत पर नजर आने लगे हैं। मूडीज की जानिब से पाकिस्तान को CAA2 रेटिंग मिलना हुकूमत की मौशी पॉलिसियों के दुरुस्त होने का बैनुल अक़वामी एतराफ़ है। उम्मीद है मईशत इसी रफ्तार से मुस्बत समत में आगे बढ़ती रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। स्टेट बैंक हुकाम का 10 साल से आर्जी बंद अकाउंट्स में 97 अरब रुपए की रकम पड़ी होने का इंकशाफ। मुख्तलिफ बैंकों के 1 करोड़ 40 लाख बैंक अकाउंट्स 10 साल से आर्जी बंद पड़े हैं। लाखों अकाउंट होल्डर्स 10 साल बाद भी आर्जी बंद अकाउंट्स को दोबारा एक्टिव करवाते हैं। स्टेट बैंक हुकाम का यह कहना है। सेनेट की खजाना कमेटी ने आर्जी बंद अकाउंट्स को दोबारा एक्टिव करवाने के लिए स्टेट बैंक की तजवीज़ मंजूर कर ली। और अब आपको बताएं, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि हुकूमत PTI के आज़ाद अरकान से राब्ता कर सकती है, क्योंकि अगर किसी रुकनी असम्बली ने पार्टी पोजीशन डिक्लेयर ना की हो तो उससे कोई भी सियासी जमात राब्ता कर सकती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो गलत बयानी कर रहे हैं। PTI से इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं, हुकूमत ने राब्ता किया और बानी PTI से उनकी मुलाकात भी हुकूमत के जरिए ही हुई। प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू में उनका कहना था कि अली अमीन गंडापुर की कुछ मजबूरियां हैं, जिनकी वजह से मीटिंग में उनका रवैया कुछ और होता है और बानी PTI से मिलने के बाद उनकी गुफ्तगू में तलखी आ जाती है। खुर्रम दस्तगीर साहब ने 41 अरकान जो जिनकी दर्जाबंदी अभी भी आज़ाद हैसियत में हो रही है, इस हवाले से कहा कि उनको इंगेज करना ये राइट है गवर्नमेंट का, एंड दैट इज़ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। ऐसा हो सकता है क्या? जी, ये बिल्कुल ये गवर्नमेंट का राइट है। बिल्कुल हम रब्ता कर सकते हैं और मैं इसको भी खारिज इम्कान इसलिए नहीं कहता क्योंकि देखिए, जो आज़ाद उम्मीदवार है वो जिस भी बेंच पे बैठा हो और उसने पार्टी एफिलिएशन डिक्लेयर ना की हो और उस पर 63A ना लगता हो, उस पर फ्लोर क्रॉसिंग की पेनल्टी ना इम्पोज होती हो, तो फिर उससे कोई भी रब्ता कर सकता है। कोई भी सियासी जमात हाउस के अंदर रब्ता कर सकती है और इसमें कोई मज़ायका नहीं है। तरीक़े अदम एतमाद के दौरान भी आपने देखा कि जिस तरह हमने काफ़ी लोगों के साथ बातचीत की, तो ये बिल्कुल एक मुमकिनात में से एक इसका भी इम्कान मौजूद है अपनी जगह पे।
ضلع خیبر کے علاقے تیرہ میں سیکیورٹی فورسز کے فتنۃ الخوارج کے خلاف آپریشنز میں جامع شہادت نوش کرنے والے شہداء کی نماز جنازہ اورکزئی میں ادا کر دی گئی۔ شہداء کی نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہداء کے جسد خاکی آبائی علاقوں کو روانہ کر دیے گئے، جہاں انہیں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پرعزم ہیں۔ ISPR وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ حکومت سے ناراضی الگ بات ہے، ریاست سے ناراضی نہیں بنتی۔ شہداء نے ملک کی حفاظت کے لیے اپنا خون بہایا۔ بلوچستان حکومت نوجوانوں کے لیے اقدامات کر رہی ہے، غریب مستحق بچوں کو میرٹ پر آگے لا رہے ہیں۔ اگلے 16 سال کے تعلیمی اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ میرٹ پر نوکریاں ملیں گی تو لوگ منفی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہوں گے۔ وہ کوئٹہ میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ حکومت سے ناراض ہو قابل قبول ہے، لیکن ریاست سے ناراضگی نہیں بنتی ہے۔ اپنے ان شہداء کو کہ جنہوں نے اس عظیم ملک کے لیے اپنا مقدس خون بہایا ہے، ان کو ہم یاد کریں، اور نہ صرف اس صورت میں یاد کریں بلکہ پریکٹیکلی کچھ ایسے اقدام اٹھائیں کہ ان کی فیملیز کو وہ سپورٹ ملے تاکہ ان کے بچے پڑھ لکھ جائیں اور ایک معاشرے میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ تو میٹرک بلوچستان بورڈ سے کرتی ہیں، یقیناً وہ FG سکولز تو فیڈرل بورڈ جو ہائی سکولز ہیں دیہاتوں میں، گاؤں میں، ہم نے ان کو پک کیا پیورلی آن میرٹ کہ ٹاپ 10 بچے اور بچیاں، ان کی اگلے 16 سال کی ایجوکیشن آپ کی حکومت برداشت کرے گی۔ میریٹوکریسی کو ہم پروموٹ نہیں کریں گے، پھر ہم نوجوان سے کیوں گلہ کریں گے کہ آپ ہم سے ناراض ہیں؟ پھر ہم کیوں نوجوان سے گلہ کریں گے کہ وہ جا کر منفی سرگرمیوں کا حصہ بنے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ محسن نقوی نے وزارت داخلہ آمد پر اقوام متحدہ کے وفد کا خیر مقدم کیا۔ وفد کی بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی شدید مذمت۔ دہشت گردی عالمی مسئلہ ہے، پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہے، یہ کہنا تھا محسن نقوی کا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کی مثال نہیں ملتی۔ محسن نقوی نے حملوں میں فتنۃ الخوارج کے ملوث ہونے کے بارے میں وفد کو آگاہ کیا۔ خوارج حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہی ہیں، انہیں روکنا ہوگا۔ پاکستان افغانستان میں امن اور استحکام کا خواہاں ہے۔ پاکستان نے کئی دہائیوں تک افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی گفتگو۔ IG بلوچستان عبدالخالق شیخ کو تبدیل کر دیا گیا۔ معظم جاہ انصاری کو IG بلوچستان تعینات کر دیا گیا ہے۔ معظم جاہ انصاری IG خیبر پختونخوا بھی تعینات رہے ہیں، تو IG بلوچستان عبدالخالق شیخ کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ معظم جاہ انصاری کو IG بلوچستان تعینات کیا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر اس تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ مانسون کا زوردار سپیل، ملک بھر میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش۔ کراچی میں بادل خوب برسے، سب سے زیادہ بارش گلشن حدید میں 62 ملی میٹر ریکارڈ۔ ناردرن بائی پاس افغان بستی میں بارش کے باعث کمرے کی چھت گر گئی، میاں بیوی جاں بحق، بیٹی زخمی ہو گئی۔ حیدرآباد میں بھی مکان کی چھت زمیں بوس، بچہ جاں بحق، 5 افراد زخمی۔ نواب شاہ، میرپور خاص اور سانگڑ میں بھی وقفے سے بارش۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع، مٹیاری میں وقفے سے بارش۔ 3 روز سے بجلی کی فراہمی معطل۔ حالہ، بھٹ شاہ، سعید آباد سمیت مختلف علاقے دریا کا منظر پیش کرنے لگے۔ غازی احمد میں بارش سے نشیبی علاقے زیریاب۔ دریائے سندھ میں دادو کے مقام پر سیلابی صورتحال برقرار۔ کچے کے مزید دیہات زیریاب، درجنوں دیہات کا شہر سے زمینی رابطہ منقطع۔ سیلاب اور بارشوں سے نقصانات، 27 روز میں 245 افراد جاں بحق، 446 زخمی ہوئے۔ NDMA نے نقصانات پر مبنی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب میں 92، KP میں 74، سندھ میں 47، بلوچستان میں 22، کشمیر میں 6 اور GB میں 4 افراد جاں بحق ہوئے۔ 1002 مکانات مکمل اور 3475 جزوی طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ کل جمعرات 29 اگست کو کراچی میں تمام سکولز کھلے رہیں گے۔ حیدرآباد میں شدید بارشوں کے باعث کل بروز جمعرات 29 اگست کو عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ جام شوروں میں بھی تعلیمی اداروں میں 3 یوم کی تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ ضلع بھر میں تعلیمی ادارے 29 تا 31 اگست تک بند رہیں گے۔ ٹنڈو یار میں بھی کل 29 اگست کو تعلیمی اداروں میں عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، لیکن کراچی میں کل یعنی جمعرات کو 29 اگست کو تمام سکولز کھلے رہیں گے۔
بھارتی ریاست گجرات میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مختلف واقعات میں اب تک 15 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ساحلی علاقوں سے اب تک 23,000 سے زائد افراد محفوظ مقام پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ گجرات میں آئندہ 2 دن کے لیے بھی موسلادھار بارش کا ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ نائجیریا میں سیلاب کے باعث 170 افراد ہلاک، 2 لاکھ سے زائد بے گھر ہو چکے ہیں۔ ملک کے شمالی حصے سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ نیشنل ایمرجنسی مینجمنٹ اتھارٹی کا یہ بتانا ہے۔ اور انٹرنیٹ اکتوبر تک سست ہی رہے گا۔ پی ٹی اے کے مطابق پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر 7 سب میرین کیبلز جوڑتی ہیں۔ 2 کیبلز SM-W4 اور AAE-1 خراب ہیں۔ SM-W4 کیبل میں خرابی اکتوبر کے اوائل تک ٹھیک ہونے کا امکان ہے۔ سب میرین کیبل AAE-1 کی مرمت کر دی گئی ہے۔ انٹرنیٹ کی موجودہ صورتحال میں بہتری متوقع ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں بڑھتے ہوئے اختلافات، وزیر اعلیٰ اور پارٹی کے کئی سینئر رہنما شکیل خان کو کابینہ سے نکالنے پر آمنے سامنے۔ شکیل خان کو کیوں کابینہ سے نکالا؟ پارٹی میں اختلاف کی بڑی وجہ بنی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ سے اختلاف میں کئی رہنماؤں کو انتقامی کارروائی کے نتیجے میں تنظیمی عہدوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ مشکل وقت میں پارٹی کو بچانا ہے تو اختلافات کو ختم کرنا ہوگا، سینئر قیادت نے ہدایات کر دیں۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ اختلافات ختم کرنے کے لیے سابق صدر عارف الوی نے خیبر پختونخوا کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کی۔ ادھر عاطف خان، جنید اکبر اور شکیل خان کو پارٹی سے متعلق بیانات دینے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نکالے گئے رہنماؤں نے شکوہ کیا کہ کچھ غلط کاموں کی نشاندہی کرنے پر ہمیں نشانہ بنایا گیا۔ شکیل خان گزشتہ کئی ماہ سے کرپشن کی نشاندہی کر رہے تھے لیکن انہیں سنا نہیں جا رہا تھا۔ اور کراچی میں کارساز روڈ پر گاڑی کی ٹکر سے باپ بیٹی کی جاں بحق ہونے کا معاملہ، ملزمہ نتاشا کی میڈیکل رپورٹ کی تفصیلات دنیا نیوز نے حاصل کر لی۔ ذرائع کے مطابق خاتون کی میڈیکل رپورٹ نشہ آور ادویات استعمال کرنے کے حوالے سے مثبت ہے۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق ملزمہ کے یورین کے نمونوں میں نشہ آور اشیاء کی موجودگی پائی گئی۔ ملزمہ کے خون کے نمونوں میں کوئی نشہ آور چیز نہیں ملی۔ ملزمہ نتاشا کی میڈیکل رپورٹ پولیس کو موصول، کراچی پولیس چیف کی تصدیق۔ جاوید عالم اوڑھو کہتے ہیں کہ رپورٹ آ گئی ہے، تفتیش جاری ہے، زیادہ کھل کر بات نہیں کر سکتے، چیک کر رہے ہیں نشہ آور چیز کیا تھی۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق ملزمہ نتاشا کو گاڑی نہیں چلانی چاہیے تھی۔